یہ انسان کا طریقہ کار ہے، اس کے حرص کی لالچ کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ جتنا بھی عطا فرما دے، جو کچھ اسے دے دے، لیکن اس کو یہ خواہش باقی ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ بھی مل جائے، اس کے بعد مجھے یہ بھی مل جائے، اور اس کی ساری زندگی اسی حرص پر طمع پر گزر جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بزنس کے چکر میں نماز کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، کتنوں کی زندگی ایسے گزر گئی جن کے 50-60 سال گزر گئے زندگی کے، اور 50-60 سالوں میں اللہ اکبر اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے، لیکن رمضان کا ایک روزہ بھی رکھنا نصیب نہ ہوا۔ کیونکہ روزہ رکھوں گا تو کاروبار کیسے آگے بڑھے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی گزر گئی لیکن تراویح کی 2 رکعت میں کبھی کھڑے نہ ہو سکے۔ کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر، کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، سرمایہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، دولت زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے۔ اسی چکر میں، دولت کے چکر میں، مال کے چکر میں، اور اتنا مال جمع کر لیا ہے کہ ان کی 2-3 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مال کی حرص ختم نہیں ہوتی، مال کی طمع ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نشان نہیں لگا ہوا ہے کہ صاحب اتنا کما لیا ہے اب اس کے آگے نہیں کماؤں گا، اتنا اچیو کر لیا اب اس کے آگے نہیں کرنا ہے۔ وہ سوچتا ہے اتنا کمایا ہے اور کما لوں، میں چلا جاؤں گا میرے بچے کھائیں گے، اپنے بچوں کا مستقبل تابناک کر لوں۔ لیکن اس سلسلے سے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا کا ارشاد حضور فرماتے ہیں، من شر الناس، دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یعنی بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اگر نماز چھوڑ کر دولت کما رہے ہو تمہیں سوچنا چاہیے، بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے روزہ ترک کر کے مستقبل بنا رہے ہو تمہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مال بھی یہی رہ جائے گا، بچے بھی یہی رہ جائیں گے، اور تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے مرنے کے بعد بچے 40واں تیجا بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، قبر پر 2 وقت فاتحہ بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ کتنے لوگوں کے باپ والد باپ دادا گزر گئے، کون ہے جن کو اپنے باپ داداؤں کے قبروں کے نشان یاد ہو؟ کون ہے کہ جن کو اپنے باپ داداؤں کے قبروں کے نشان معلوم ہو؟ صاحب 10-10 بیگھا جو ہے وہ ایکڑوں میں زمین چھوڑ کر لوگ دنیا سے چلے گئے، بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کر لوگ اپنے بچوں کے لیے دنیا سے گئے ہیں، لیکن بچوں سے پوچھو تو آج ان کے دادا کا نام بھی انہیں یاد نہیں، ان کے اللہ اکبر پردادا کا نام بھی انہیں یاد نہیں۔ جس کی زمین پر حویلی تعمیر ہے، جس کی زمین پر کھاتا ہے، رہتا ہے، بستا ہے، لیکن اس دادا کا نام بھی اسے معلوم نہیں۔ فاتحہ پڑھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اور جو فاتحہ پڑھتے بھی ہیں کیا ٹھکانہ ہے کہ کتنے دن تک فاتحہ پڑھیں گے؟ پتہ نہیں کب کون سا مولوی ان کے دماغ میں جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ شرک کا وائرس ڈال دے اور پھر انہیں فاتحہ سے روک دے، 40ویں سے روک دے، تیجے سے روک دے۔ اس لیے بچوں کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ بچوں کے لیے کمانا اچھی بات ہے، بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا اچھی بات ہے، لیکن بچوں کے لیے نماز ترک کرنا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ بچوں کے لیے روزہ ترک کرنا یہ کون سی اچھی بات؟ جتنا کماؤ گے، کماتے جاؤ گے، کبھی بھی انسان کا پیٹ دولت سے نہیں بھر سکتا ہے، کبھی نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ اگر کسی چیز سے بھرتا ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ کیا ہے؟ قبر کی مٹی، اسی مٹی سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، ورنہ اس کا نعرہ ختم نہیں ہوتا حل من مزید کا، وہ لگاتا رہتا ہے اور مجھے ملے اور مجھے ملے، کوشش کرتا رہتا ہے، کمپٹیشن کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھی بات ہے بزنس میں آگے بڑھنا، کوشش کرنا، بری بات نہیں۔ اسلام کے دامن میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، میں تاجروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کبھی ان کو میں یہ کوشش نہیں کرتا کہ انہیں جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے یا ان کی دولت کمانے کی اسٹائل پر کوئی گفتگو کی جائے، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ مال کا لالچ اپنے کلیجے سے نکال دو۔ دولت کس لیے کمائی جاتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں نا، نام سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ کون ہے حضرت عثمان غنی؟ داماد پیغمبر ہیں حضرت عثمان غنی، خلیفہ ثالث ہیں، اور اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے تاجر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں بھی کہ آج بھی ان کا اکاؤنٹ مدینہ المنورہ میں موجود ہے، جس سے مدینہ شریف کے آنے والے زائرین کی خدمت بھی انجام دی جاتی ہے۔ اتنے بڑے بزنس مین، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور جس وقت حاضر ہوا تو اس نے آ کر کہا کہ حضور
مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ آپ بات یا نہیں سن رہے ہیں؟ تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے, مجھے حاجت ہے. آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو وہ جو گھڑے میں شہد رکھا ہوا ہے وہ گھڑا اسے لا کر کے دے دو. اونٹ پر جو گھڑا رکھا ہے وہ گھڑا اسے لا کر کے دے دو. تو خادم نے عرض کی حضور گھڑا دینے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو تھوڑا سا شہد مانگ رہا ہے, اور اگر ایک گھڑا دے دوں گا اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا. یعنی اونٹ پر گھڑا ہے اور وہ بیلنس اس کا خراب ہو جائے, کسی سفر کی بات ہے. آپ نے فرمایا دونوں گھڑے دے دو. خادم نے پھر توقف کیا اور کہا حضور یہ کیسے لے جائے گا, کمزور آدمی ہے, یہ دو گھڑے اٹھا کر کیسے لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو اسے اونٹ بھی دے دو کہ وہ اونٹ پر گھڑا رکھ کر لے جائے. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کہا اونٹ بھی دے دو. خادم دوڑ کر گیا اور اونٹ لا کر اس کے ہاتھ میں دیا. وہ خوش ہو گیا کہ میں تو تھوڑا سا شہد مانگتا تھا, نتیجتاً مجھے دو گھڑے مل گئے ہیں, ایک اونٹ مل گیا ہے. اور وہ خوشی سے واپس لوٹا. تو خادم سے پوچھا حضرت عثمان غنی نے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے ایک گھڑا دے دے, تو نہیں گیا. میں نے کہا دو گھڑا دے دے, پھر نہیں گیا. میں نے کہا اونٹ بھی دے دے, دوڑ کر کیوں گیا؟ اس نے کہا حضور میں ڈرنے لگا کہ آپ نے ایک گھڑا شہد دینے کی بات کی, میں نے نہ دیا, آپ نے دوسرا گھڑا دے دیا. آپ نے دو گھڑے دینے کی بات کی, میں نے نہ دیا, آپ نے اونٹ بھی دے دیا. اب میں ڈر گیا اگر کہیں میں نے اونٹ بھی دینے سے توقف کیا, کہیں آپ مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دیں. اس لیے میں دوڑ کر گیا تاکہ اس کو اونٹ دے دوں اور رخصت کر دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنو. فرماتے ہیں ہمارے پاس اپنا کیا ہے, ہم جو کچھ کماتے ہیں حضور کی غریب امت کے لیے کماتے ہیں. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ حضور کی غریب امت کے لیے دیا ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں, اس کا تعاون کر سکیں. لیکن آج آپ دیکھیے کہ آپ کے پیسہ کمانے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کے دولت جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ یہ جو پیسہ میں نے کمایا ہے, یہ جو دولت میں نے کمائی, جو اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے, جو حویلی میں نے کھڑی کی ہے, اس میں کیا حضور کی غریب امت کا بھی کوئی حق ہے, یا صرف آپ کے بیٹے کا, آپ کی بیوی کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے گھر والوں کا حق ہے؟ اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہے کہ اس کمائی میں امت کا بھی حق ہے, تو یاد رکھو یہ کمائی کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے کہ کمایا اس وقت جاتا ہے جب امت پر لٹانے کا جذبہ موجود ہو. اگر لٹانے کا جذبہ نہیں تو پھر کمانے والے دنیا میں بڑے بڑے پیدا ہوئے لیکن ان کا نام بھی ختم ہو گیا, دولت بھی ختم ہو گئی. لیکن جس کا جذبہ تھا حضور کی امت پر لٹانے کا, اس کا نام بھی باقی ہے, اس کی دولت بھی باقی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, اس کا ثواب بھی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علامہ سید انس میاں صاحب قبلہ, علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ. اس لیے حرص سے بچو. اس حرص کی وجہ سے آپ کے آپسی رشتے خراب ہو گئے, تعلقات ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے, صرف دکان کی وجہ سے. ہمارے پاس, ہم بھی ایک چھوٹا ادارہ چلاتے ہیں, خانقاہ ہے, لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں, انسان کو تجربات ہوتے ہیں. کوئی آیا, اس نے کہا حضور کرم فرما دیں کہ میرے پڑوس میں ایک دکان ہے, اس کی دکان بڑی زبردست چلتی ہے, لیکن میری دکان اس طرح نہیں چلتی جیسے اس کی دکان چلتی ہے. تو کچھ ایسا کر دیں کہ اس سے اچھی میری دکان چلنے لگ جائے. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ اس کی دکان چلتی ہے, تیری دکان کم چلتی ہے, اللہ نے تیرے نصیب میں جتنا رکھا ہے تو بھی کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کر کہ تیری بھی دکان زیادہ چلے. لیکن پڑوسی کی دکان زیادہ چلے, اس سے پریشانی کسی کو نہیں ہونا چاہیے, کسی کے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی. اب یہ لکھنے والے کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی تحقیق کے ذمے پر بات کرتا ہوں. اس نے لکھا ہوا تھا, محقق آدمی ہے, کہ زیادہ تر لوگوں کو اس وقت جو بی پی شوگر کے پیشنٹ ہیں, ان میں زیادہ تر لوگوں کو جو مسئلہ ہے وہ اپنے رزق کا مسئلہ نہیں ہے, دوسروں کی فراوانی کا مسئلہ ہے. کہ دوسروں کو اتنی فراوانی کیوں ہے,
دوسرے کے پاس یہ فارچونر کیوں ہے؟ دوسرے کے پاس یہ شاپر کیوں ہے؟ یہ اس نے ہیلی کاپٹر کیوں خرید لیا ہے، میں نے کیوں نہیں خریدا؟ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک اللہ والے سے کسی نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ اسے قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر یہ دعا کروں گا۔ اس نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ تو جو بھی اللہ سے دعا کرے گا مانگے گا وہ تجھے 1 ملے گا، تیرے پڑوسی کو 2 ملے گا۔ اگر تو یہ شرط منظور کرے میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول فرمائے اور جو مجھے ملے میرے پڑوسی کو اس کا 2 گنا ملے، میں راضی ہوں۔ دعا کر دی۔ جب اس نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے ایک اچھا گھر عطا فرما، اس کو 1 گھر ملا، اس کے پڑوسی کو 2 گھر اللہ نے عطا فرمائے۔ اب اس کی پریشانی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ بن جائے گا کہ میرے پاس 1 گھر دعا کرنے والا میں، دعا کے لیے ولی کے پاس جانے والا میں، لیکن ترقی مجھ سے زیادہ پڑوسی کی ہو رہی ہے۔ پھر دعا کی یا اللہ مجھے ایک اچھی بیوی عطا فرما، اس کو 1 بیوی ملی، اس کے پڑوسی کو 2 بیویاں اللہ نے عطا فرما دی۔ اب اس کا مسئلہ شروع ہو گیا، پریشان ہوتا گیا۔ اب جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس نے کہا اب پڑوسی کو سبق سکھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس نے کہا یا اللہ میرا 1 ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس کا 1 ہاتھ ٹوٹا، پڑوسی کا دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو سکون ملنا شروع ہوا۔ یہ ایک لطیفہ ہے۔ اب اس کو سکون ملنا شروع ہوا کہ یہ اچھی بات ہے، یعنی لوگ اپنے نقصان پر کم پریشان ہیں، دوسروں کی ترقیوں پر زیادہ پریشان ہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ کمپٹیشن، یہ اللہ اکبر کبیرہ صرف حرص کی بنیاد پر، طمع کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر۔ ورنہ اگر انسان قناعت کرنا سیکھ جائے، انسان توکل کرنا سیکھ جائے تو نماز بھی وقتوں پر ادا ہو، روزے بھی وقتوں پر رکھے جائیں، تراویح بھی وقت پر ہو اور عبادات کا سارا سسٹم اپنے وقت پر آ جائے، اگر آپ توکل کرنا سیکھ جائیں۔ لیکن توکل ہماری زندگی سے چلا گیا، قناعت ہماری زندگی سے چلی گئی، ہم کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کمپٹیشن کرتے تھے۔ قرآن میں حکم ہے فاستبقوا الخیرات کا، نیکیوں پر ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرو، اچھائیوں پر ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرو۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ بات سوچا ہے کہ فلاں کی عورت بڑی پاپردہ ہے، میں بھی اپنی بیوی کو بڑا پاپردہ بناؤں گا۔ فلاں کی بیٹی بڑی مہذب ہے، میں بھی اپنی بیٹی کو بڑا مہذب بناؤں گا۔ فلاں کا بیٹا عالم ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا۔ کبھی یہ سوچا ہے فلاں 5 وقت کا نمازی ہے، میں بھی 5 وقت کا نمازی بن جاؤں؟ یہ نیکیوں کا کمپٹیشن ہے، اس کی طرف آپ توجہ کریں، اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا وہ نیکیوں پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے، وہ نیکیوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس بات کے جو ہے وہ جویا رہتے کہ کسی جگہ مجھے موقع مل جائے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مال خرچ کرنے میں سبقت لے جاؤں، پیسہ خرچ کرنے میں سبقت لے جاؤں، دولت جو ہے وہ لٹانے میں سبقت لے جاؤں، نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہاں بڑے سے بڑے امیروں کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کبھی اسلام پر پیسہ خرچ کرنے میں سبقت لے جانا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ ابو بکر بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ دنیا میں کیا پسند ہے، تمہیں سب سے زیادہ دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے آپ پر اپنا پیسہ خرچ کرنا پسند ہے، انفاق المالی علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھے آپ پر مال خرچ کرنا پسند ہے، آپ پر پیسہ خرچ کرنا پسند، میرا سرمایہ آپ پر لگے، دین پر لگے، اور لگا بھی کتنا سرمایہ ان کا، کبھی اس بات پر غور کرو تمہیں پتہ چلے گا کتنا سرمایہ خرچ کیا ہے صحابہ نے، کتنی دولت لٹائی ہے دین پر صحابہ کرام نے۔ ایک مرتبہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس
वक्त बिजनेस के मामले में अच्छी है, और जब वो मौका पेश आया तो आप सोचते हैं कि इस वक्त अबू बकर की हालत उतनी अच्छी नहीं, इस वक्त मैं उन पर सबकत ले जा सकता हूँ। तैयारी की, घर में जितना सामान था उसका आधा आधा अलग किया, यानी घर में अगर 4 प्लेटें हैं तो 2 प्लेट दीन के लिए, 2 प्लेट घर के लिए, 4 कटोरी है 2 कटोरी घर के लिए, 2 कटोरी दीन के लिए, उसको अलहदा करके दीन के लिए अलग कर दिया और हुजूर की बारगाह में ले आए। और इरादा यह था कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा माल खर्च करने में, आज मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा माल खर्च करने में। जिस वक्त हुजूर की बारगाह में लाए, मेरे आका ने देखा, देख कर कहा, उमर क्या ले आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जितना माल था, जितना सरमाया था, उसका बंटवारा कर दिया है। 50% घर के लिए और 50% आपके कदमों पर निछावर करने ले आया हूँ। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, और हजरत बाबा फरीद के जो है वो मलफूजात में मैंने ये बात पढ़ी है, वो कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर जब तशरीफ लाए तो आपके बदन पर आपका कुर्ता भी न था, बल्कि एक कंबल, और उस कंबल को कांटे से आपने सामने से सिला हुआ था। वो कंबल पहनकर तशरीफ लाए, जो सरमाया था पेश कर दिया। मेरे आका ने सवाल बदल दिया, हजरत उमर से जो सवाल किया था हजरत अबू बकर से वो सवाल ना किया। कहा, ऐ उमर, अपने घर से क्या लाए हो? तो हजरत उमर कहते, आधा सामान लाया हूँ, आधा छोड़ आया हूँ। हजरत अबू बकर से मेरे आका कहते, ऐ अबू बकर, घर पर क्या छोड़ आए हो? कहते, या रसूल अल्लाह, घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ, बाकी जो कुछ था वो आपकी खिदमत में ले आया हूँ, जो कुछ था वो आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। सहाबा कोशिश करते थे कि वो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़े। हुजूर फजर की नमाज के बाद बैठे हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज कौन है जिसने किसी मरीज की इयादत की है? तो सारे लोग खामोश हैं कि अभी तो फजर की नमाज का वक्त है, अभी फजर का वक्त खत्म हुआ है और अब नमाज पढ़ के हम बैठे, इससे पहले कौन मरीज की इयादत कर लेगा? हजरत अबू बकर हाथ उठाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक मरीज की इयादत कर ली है, यानी मैं नमाज के लिए आते हुए एक मरीज की इयादत करता हुआ आया हूँ। फिर हुजूर ने पूछा कि कौन है जिसने आज किसी को सदका दिया हो? लोग सोचते हैं, साहबा सोचते हैं, अभी तो फजर का वक्त है, अभी कोई फकीर घर से बाहर भी नहीं निकला होगा, फिर सदका किसने दिया होगा? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर, आज मैंने एक फकीर को सदका दे दिया है नमाज पढ़ने से पहले पहले। सहाबा नेकियों पर इतने हरीस थे, और हरीस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कोई इहानत के जुमरे में ना ले, बल्कि ये हिर्स तो अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे आका के बारे में भी कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दी है। लेकिन देखना यह होगा कि अल्लाहु अकबर ये हिर्स किस जुमरे में आती है, किस इसका एंगल क्या है, किस तरफ है। अगर सिर्फ पैसे के लिए हिर्स है तो फिर ये इंसान को बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर ये नेकियों पर हिर्स पैदा हो जाए, नेकियों पर तमन्ना पैदा हो जाए, नेकियों पर लालच पैदा हो जाए, तो ये इंसान को दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। इसलिए नेकियों पर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो, नेकियों पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो कि फला कितना नेक है और मैं कितना कम नेक हूं, तो मैं भी उसके बराबर का हो जाऊं। इसलिए कि अगर आपने नेकियों पर कंपटीशन शुरू किया, और इसकी मिसाल हमें सहाबा की जिंदगी में मिलती है, हमें दिखाई देता है कि सहाबा किस तरह से एक दूसरे पर इस अंदाज में सबकत ले जाना चाहते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु